اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. آیت نمبر 164 کی تلاوت کی گئی ہے سورہ بقرہ کی. اس آیت کی تفصیل و تفسیر کے سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر ایک بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ تمام علوم میں سب سے زیادہ جامع اور ہم سب کے لیے سب سے زیادہ مفید اور تمام علوم کا خلاصہ وہ ہے اللہ کی معرفت کا حاصل ہونا. بیٹا باپ کو جانتا ہی نہیں ہے، تو باپ کو نہ جاننے والا بیٹا باپ کی کیا مانے گا؟ باپ کی ماننے کے لیے پہلے باپ کو جاننا تو پڑے گا. شاگرد استاد کو جانتا ہی نہیں، تو اس کے اندر ایسا کون سا داعیہ ہے کہ استاد کی بات مانے؟ یعنی یہ لاجک بیٹھتی ہی نہیں کہ اگر ہم جانتے نہ ہو تو مانیں کیسے؟ نہیں جانیں گے ماننا ہی مشکل ہے. کوئی ایمپلائی اپنے باس کو جانتا ہی نہیں، اس کے کمالات سے واقف ہی نہیں ہے، اس کا کیا ہنر ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اب اسے کیا پڑی ہے کہ وہ اس ایمپلائی کی بات کو مانے؟ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاورز کیا ہیں، اس کے باس کے پاس کیا پاورز ہیں. جب پاور کا اندازہ ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بات ماننے میں اسے کیا انٹرسٹ ہے. ماننے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے جاننا، پہچاننا، اور شخصیت کو، ذات کو پہچاننا، اور وہ کتنے پاور ہولڈر ہے ان کے وہ پاورز کو جاننا. تبھی جا کر کے کوئی بات ماننے اور نہیں ماننے کا انسان ڈیسیشن لے سکتا ہے. لہٰذا جس طرح یہ چیز دنیا کے تمام ڈپارٹمنٹس میں اپلائی ہوگی، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، ملٹری ڈپارٹمنٹ ہو، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہو، یا جو بھی ہو، جس طرح ہر جگہ یہ بات اپلائی ہوتی ہے کہ جو ہائرارکی ہے اس کو پہلے جاننا پڑے گا تبھی ہم اس کو مان سکیں گے. ظاہر ہے کہ یہی بات اسلام اور شریعت میں بھی اپلائی ہوتی ہے. ایک مسلمان کو اس بات سے دلچسپی کیوں ہے کہ وہ نماز پڑھے؟
اس بات سے دلچسپی کیوں ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اور جو مسلمان نماز پڑھنے تیار نہیں، روزہ رکھنے تیار نہیں، حلال کھانے تیار نہیں، حرام میں مبتلا ہے، تو وہ بیسک پوائنٹ کون سا ہے جس کے اگنورنس کی وجہ سے اس کے اندر یہ تمام کے تمام نقصانات اور حالات تبدیل ہو رہے ہیں؟ وہ بیسک پوائنٹ ہے کون سا؟ کہ وہ نہیں ہے تو پوری شریعت میں ایک ویکنس پایا جا رہا ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ وہ پوائنٹ ہے اللہ کی معرفت، کہ جس طرح باپ کو جو شخص پہچانتا ہی نہیں، اس کو باپ کی ماننے میں کوئی دلچسپی نہیں، باس کو پہچانتا نہیں، ماننے میں کوئی دلچسپی نہیں، ایسے ہی وہ مسلمان جو اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کی ماننے میں اس کو کیا دلچسپی رہے؟ ایک دم لاجک ہے، اللہ کی ماننے میں کیا دلچسپی رہے؟ اس لیے سب سے زیادہ ضروری اور سب سے بڑا علم ہے معرفت الہی۔ بلکہ قرآن پاک میں ایک جگہ تو اللہ نے یہاں تک فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیا پرپس ہے، کیوں پیدا کرے؟ ایک سوال کہ ہر چیز کے پیچھے 3 سوالات تو بہت بیسک ہوتے ہیں، کسی بھی ایکشن، کسی بھی ایکٹیویٹی کے پیچھے واٹ، ہو، وائی، کیا ہے، کون ہے، کیوں۔ تو اب یہ پورا عالم، پورا نظام، میں، آپ، یہ سب کچھ، یہ 3 بیسک سوالات میں سے وائی، پرپس کیا ہے، آئے کیوں، کیا کام ہے، کس نے بھیجا ہے، کیا مقصد ہے یہاں زندگی گزار رہے ہو آ کر کے؟ تو اللہ نے خود اس کا جواب دیا ہے، کیوں آئے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو پیدا کیا ہے انسان اور جنات کو، اس کا پرپس تو عبادت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کو ڈیفائن کیا جائے، بہت ہی جو ہے بڑا مفہوم ہے عبادت کا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نماز روزہ یہ عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں اس امت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ تفسیر کے معاملے میں حضرت عبداللہ ابن عباس پر تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو میری معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر یوں ہی ہم سوچیں گے تو خیال ہوگا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہوگی، لیکن آپ اس سیناریو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو معرفت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، معرفت سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اور جو جتنا حقیقت کے ساتھ پہچانے گا اس کے اندر اتنی زیادہ اطاعت اور فرما برداری آئے گی۔ جو شخص باپ کو صرف اس حیثیت سے پہچانتا ہے کہ میرے دنیا کے اندر آنے کا ذریعہ بنے ہیں بس، تو اس کی اطاعت اسی حد تک رہے گی۔ جو اس سے آگے بڑھ کے اس حیثیت تک پہچانتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کی اہمیت بتائی ہے اور ان کو جنت کا دروازہ قرار دیا، تو اب اسے یہ رہے گا کہ مجھے جنت میں جانے کے لیے یہی سبب ہے، یہی راستہ ہے، اگر دروازہ بند تو پھر میں کچھ کام کا نہیں۔ جو ماں کو اس حیثیت سے پہچانے گا کہ دنیا میں آنے کا سبب بنی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، کچھ جو ہے بچپن میں میری تربیت، تو وہ اتنا ہی مانے گا۔ اور جس کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ ان کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، بلکہ ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، تو اب اس کی اطاعت اور فرما برداری کا ریشیو بھی اتنا ہی ہوگا۔ تو جو جتنا پہچانے گا وہ اتنا عمل کرے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو جتنا پہچانے گا اس کے عمل کا، اس کے تواضع کا، اس کی گفتگو کا انداز بھی اتنا ہی ہوگا۔ اس کے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا، اس کے رہنے سہنے کا انداز ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اسے اس بات کا خیال ہے کہ جس خدا کو میں نے رب مانا ہے وہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہمیشہ میری نگرانی میں لگا ہوا ہے۔ اب میری کوئی حرکت، میری کوئی ایکٹیویٹی، میرا کوئی ایکشن اس کے نظر سے اور اس کی نگرانی سے ہٹا ہوا نہیں ہے، سب کچھ میرا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو اب اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہو جائے۔ یہ چونکہ ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے، اللہ کی معرفت، اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنی معرفت اور اپنے پہچانوانے کے حوالے سے بہت ساری آیات کو بیان کیا ہے۔ اب یہ آیات اور یہ نشانیاں، آیات عربی میں نشانیوں کو آیات کہتے ہیں، یہ اللہ نے اپنے تعارف کے لیے جو نشانیوں کو بیان کیا وہ دو قسم کی، کیونکہ اگر کوئی بہت گہری باتیں اللہ بیان کرتے تو ہم اور آپ کوئی کہتے تا بھائی ہماری عقل اتنی زیادہ نہیں ہے، ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں صاحب کہ ہم اللہ کو پہچانیں، ہم سیدھے سادے جاہل آدمی ہیں، ہم اتنی گہری باتیں نہیں سمجھ۔ اللہ نے کہیں بھی بہت گہری باتوں کو بیان نہیں کیا، اللہ نے آگے پیچھے اوپر نیچے جو آسانی کے ساتھ نظر آنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے جو تعارف کروایا وہ دو قسم کی قدرت کی نعمتوں کو بیان کیا۔ ایک وہ نعمتیں اللہ کی، وہ قدرت کی نشانیاں جو باہر نظر آتی ہیں، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جو کچھ اللہ کے قدرت کے مظاہر ہیں اس کا پتہ دی۔ دوسرے وہ جو ہمارے اندر ہے، ہمارا جسم، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم تمہیں آفاق و انفس، آفاق مطلب باہر نظر آنے والی چیز، اسی کو تو ہم فزیکل سائنس کہتے ہیں۔ فزکس کا پورا موضوع یہی ہے، جس کو آپ ویژولائز کر سکتے ہیں، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فزکس ہے۔ تو ایک ہے فزیکل سائنس، وفی انفسہم، اور یہ ہے میڈیکل سائنس۔ اللہ نے فزیکل سائنس اور میڈیکل سائنس ان دونوں چیزوں کو کا سہارا لے کر کے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین نبی تشریف لائے تھے، بہت بڑے بزرگ اللہ والے حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، تو ان کا موضوع ہی یہ ہے کہ وہ اپنے تمام بیانات میں اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سائنس کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ تو سائنس ہے کچھ اور کام کے لیے، اس سے لیا جا رہا ہے کوئی اور کام۔ بقرعید کے موقع پہ لوگ فارچونر لے جا کر کے بکرے لاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اب گھر پہ گاڑی رکھی ہوئی ہے تو کیوں، لیکن ہے کچھ اور کام کے لیے، وہ کسی اور کی سواری ہے، کسی اور کو سوار کیا جا رہا ہے۔ تو سائنس ہے اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ نے پورا نظام بتایا جگہ جگہ، لیکن اس سے لیا کچھ اور کام جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ان فی خلق السماوات، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، ایک مکمل موضوع ہے فلکیات کا، والارض، زمین کے پیدا کرنے میں ایک مستقل اسپیشلائزیشن ہے، ایگریکلچر ہے اور زمینی چیزوں کے اوپر ایک مستقل ڈگری ہے، مستقل گریجویشن ہے اس میں۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، وہ کشتیاں جو زمین میں چل رہی ہیں، ان کشتیوں میں، وہ کشتیاں جو سمندروں میں چل رہی ہیں، ان کشتیوں میں، یعنی ہوائیں کیسے اس کو لے کر کے چل رہی ہیں، اور اتنے موجیں مارتا ہوا سمندر اس کو کیسے تھامے ہوئے ہے، اور اتنے بڑے بڑے سمندروں میں اتنی بڑی بڑی کشتیاں کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ
سامان کو منتقل کر رہی ہے، دیکھنے کی چیز ہے یہ۔ بلکہ اگر ہم حیدرآبادی لوگ اور یہ تلنگانہ اور آندھرا تو نہیں بول سکتے، تلنگانہ جو سمندر کے نعمت سے محروم ہے، ہمیں کوئی سمندر نہیں لگتا، ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں ایسے مقامات پر اور اپنے بچوں کو لے جائیں، انہیں بتائیں کہ سمندر کیا ہوتا ہے۔ وہ دیکھیں گے تو اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ ایسے مقامات پہ النگ ایک علاقہ ہے گجرات میں، تو وہاں ہم گئے تو وہاں جو 25 سال کے بعد جو شپس ایکسپائر ہو جاتی ہے، گورنمنٹ کی جانب سے ان کو اجازت نہیں ہے، اس کے بعد وہ ٹوٹنے کے لیے آتی ہے اسکریپ بن کر کے، وہ جو ایکسپائرڈ شپس ہیں اس کو، اس کا مٹیریل دیکھ کر کے اتنا تعجب ہوتا ہے، اتنا تعجب ہوتا ہے، قرآن پاک کی کئی آیات یاد آ جاتی ہیں جس میں اللہ نے خاص طور سے شپس کی مثالیں دی ہے اپنی قدرت کی نشانیوں۔ بہرحال والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور یہ کشتیاں جو سمندروں میں دوڑ رہی ہیں جس میں لوگوں کے لیے منفعت اور نفع بخش حالات ہیں۔ صرف آبنائے ہرمز بند ہوا تو پتہ چلا کہ شپ کتنی بڑی نعمت ہے اور سمندر کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سمندر میں کسی کو کچھ آبنا کا مل جانا، ہاں وہ کتنی بڑی نعمت ہے، ورنہ پوری دنیا بھوکی مرے گی۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، پانی برساتے ہیں، پھر اس سے زمین کو زندہ کرتے ہیں، اس کے مر جانے کے بعد زمین پوری گرما میں سوکھ جاتی، پھر تر و تازہ ہو جاتی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور اس نے پھیلا دیے۔ ان جانوروں کے زمین میں پھیل جانے میں، ابھی میرا ایک آرٹیکل آیا ہے تو اس کے اندر میں نے مکمل طور پہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ملک کی اکانومی کو ڈیولپ ہونے میں بقرہ عید کا کتنا بڑا کردار ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکانومی پوری کی پوری رن کرتی ہے صرف دو چیزوں کے اوپر، زراعت اور یہ مویشی، یہ پوری اکانومی اسی کے اوپر رن ہوتی ہے، یہ بیس ہے۔ جس ملک کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، اگر وہ ملک صحیح اسٹریٹجی بنائے گا تو اس کی جی ڈی پی دوسرے ممالک کے مقابلے میں انتہائی ہائی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے، ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کے زمین میں اللہ نے اتنے خزانے اور یہ زمین اتنی زرخیز ہے کہ اگر اس کی اکنامیکل اسٹریٹجی اگر صحیح بنے اور یہاں سے کرپشن ختم ہو تو جس طرح حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پوری دنیا کا مالدار ترین ملک تھا، یہ دوبارہ بن سکتا ہے۔ صرف یہ دو چیزیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں ایک اعلان کیا تھا کہ جس کے پاس زمین ہے اور وہ زمین خالی پڑی ہوئی ہے، زمین ضبط ہو جائے گی، حکومت لے لے گی، اس لیے زمین ہے تو زراعت کرو، نہیں تو زراعت کرنے والوں کو دے دو، ورنہ حکومت لے گی، حکومت اس پہ زراعت کرے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جتنی زمین تھی آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت ہو گئی، سب پہ جو زراعت ہونے لگی، تو اب اس کے بعد جو مہنگائی ختم ہوئی تو صرف یہ نہیں کہ اسلامی ممالک اپنا پروڈکشن خود کرتے تھے، بلکہ سب سے بڑا ایکسپورٹر اسلامی ملک تھا، پوری دنیا کے اندر غلہ سپلائی ہوتا تھا اور پوری دنیا سے مال یہاں آ کر کے جمع ہوتا تھا۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن دو چیزیں ہیں جس پر پوری اکانومی رن ہوتی ہے، اس میں سے ایک ہے مویشی، اور ان دونوں میں بھی یہ جانوروں کی جو پیداوار ہے یہ زراعت کے مقابلے میں زیادہ ایزی منی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ایسٹس بہت آسانی کے ساتھ لیکوڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں۔
بھائی آپ کے پاس جو پیسہ، آپ اپنے پیسے سے گاڑی خریدے، بنگلہ خریدے، وہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ساری چیزیں تو ایسٹس ہو گئے. اب یہ جمع ہوا پیسہ ہے آپ. اکانومی کے رن ہونے میں اور جو اس کا روٹیشن ہے، وہ روٹیشن میں آنے کے لیے جو ایسٹس ہے اس کا لکوڈ میں کنورٹ ہو کر کے مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں جانا بہت ضروری ہے. جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اتنے جانور کاٹ کے اور ذبح کر کے کیا فائدہ، اس کے بجائے غریبوں میں تقسیم کرو پیسہ، ان کو سمجھنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عقل نہیں ہے تو بات مت کرو. سیدھی سی بات یہ ہے. یہ اتنی سطحی قسم کی باتیں اور چلر باتیں یہاں بڑے لوگوں کے سامنے اور پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے آ کے کرنے کی ضرورت نہیں. اگر یوں ہی پیسہ تقسیم کیا جائے گا، سوال یہ ہے کہ غربت ختم ہوگی کہ بڑھے گی؟ جب پیسہ تقسیم ہوگا تو لوگ کام چھوڑ کے، پڑھائی چھوڑ کر کے خالی پیسہ مانگتے بیٹھ جائیں گے. اس سے تو فقیر اور بڑھیں گے، اس سے غربت ختم نہیں ہوگی. غربت ختم کرنے کا جو طریقہ پوری دنیا کے اندر چلتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو پیسہ کمانے کی سروسز آپ پرووائڈ کیجیے، آپ وہ سہولتیں دیجیے جس کی وجہ سے وہ پیسہ کما سکیں. تو اس کی وجہ سے ایک مستقل موضوع ہے انشاءاللہ، اس کے اوپر ابھی ہمارا اس کے اوپر براڈ کاسٹ بھی ہے انشاءاللہ، آپ وہ دیکھیے تو ساری باتیں مل جائے گی. لیکن یہ ہے کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ نے تمام قسم کے جانور پھیلا دیے پوری زمین میں. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یہ ہواؤں کا چلنا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان جو بادل کا نظام ہے، یہ سب کے سب اگر عقل ہے، اگر انٹلیکٹ ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جس کے پاس عقل ہے ان کے لیے ان میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. کس بات کی؟ یہ سب چیزوں کو دیکھ کر کے ان کو اللہ کا پتہ لگتا ہے. جب اللہ کا پتہ لگتا ہے تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور جو اللہ کو جتنا پہچانتا ہے اللہ کی ماننا اس کے لیے اتنا آسان ہوتا ہے، اور جو اللہ کو جتنا کم جانتا اور پہچانتا ہے اس کو اتنا مشکل ہوتا ہے اللہ کی ماننا. اس لیے کوشش کریں ہم کہ اللہ کی نعمتوں میں اور قدرتوں میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں، تب اللہ کی ماننا ہمارے لیے آسان ہوگا کہ اتنا پاورفل میرا رب اور اتنا مجھ سے محبت کرنے والا، اتنا پاور ہولڈر اور اس کے باوجود اتنا محبت کرنے والا. بھئی بہت سارے ایسے ہیں ہمارے پی ایم سی ایم تو پاور ہولڈر ہے لیکن محبت کچھ نہیں ہے. یہاں ہمارا رب سارے پاورز اس کے پاس اور ساری محبتیں اڈیلنے والا، تو اب اس کے لیے میں کتنا سرنڈر ہو جاؤں. اسی سرنڈر ہونے کے لیے اور اس کا ایک مظاہرہ کرنے کے لیے، اس کا ایک کیا کہتے ہیں عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے یہ قربانی کا نظام بھی ہے کہ ہم سرنڈر ہیں. سمجھ میں آیا تو بھی کریں گے، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی کریں گے، کیونکہ اس نے کہہ دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک.